الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک وہ اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سورۃ حجرات کی یہ پہلی آیت ہے جس میں رب ذوالجلال نے اپنے نبی، اپنے حبیب اور اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب ذکر کیا ہے. اور آج انشاءاللہ عزیز کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کے ساتھ کافی تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. برادران اسلام، یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. سورۃ داریات آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. عبادت کب شروع ہوتی ہے؟ جو عبادتیں فرض ہوتی ہیں وہ سن تکلیف سے، یعنی جب انسان مکلف ہوتا ہے، جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، تب سے اس پر عبادت کرنا واجب قرار دیا جاتا ہے اور عبادت فرض ہوتا ہے. یا کچھ عبادتیں جو اس کی استطاعت کے ساتھ ریلیٹڈ اور تعلق رکھتی ہیں. حج ہے، بلوغت کے بعد بھی اگر اس کے پاس استطاعت
اس پر حج فرض نہیں ہے۔ عبادت بلوغت سے پہلے بھی آدمی اس کو سیکھنے کے لیے اور اجر پانے کے لیے ثواب کی نیت سے کر سکتا ہے، لیکن جو زیادہ تر عبادات کے وجوب کا جو وقت ہے وہ انسان کی بلوغت کی عمر کو پہنچنا ہے۔ اس ابتدا سے لے کر عبادت کرنے کی انتہا وہ انسان کی موت ہے۔ عبادت کے واجب ہونے کے بعد جب تک اس کی جسم میں سانس ہے، اس کی روح چلتی ہے، اس کا جسم زندہ ہے اور اس کے جسم میں جان ہے، تب تک وہ اپنے اللہ کی بندگی کرنے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی ایسی گنجائش نہیں دی کہ تو سال میں سے ایک مہینہ، مہینے میں سے ایک دن یا ایک ہفتہ، ہفتے میں سے ایک دن اور دن میں سے ایک گھنٹہ یا راتوں میں سے ایک رات تو عبادت کر لے اور پھر باقی پوری زندگی یا پورا سال تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی شریعت میں کوئی ایسا قانون موجود ہے؟ کوئی کسی میں علم میں ہو کہ ایسا قانون موجود ہے اور میری بات غلط ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ ٹھیک ہے استاد جی، ہاں ایسی چیز موجود ہے کہ فلاں موقع پہ بندہ ایک رات عبادت کر لے، ایک گھنٹہ عبادت کر لے، یا ایک ہفتہ عبادت کر لے، یا ایک مہینہ عبادت کر لے اور باقی 11 مہینے اس کو عبادت سے چھٹی مل جائے، ایسا کوئی قانون اسلام کے اندر موجود نہیں۔ ہاں عبادت کی فضیلت کے موقع ہیں، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ برتری اور فقیت حاصل ہے۔ رمضان کے اندر جو عبادت کا ثواب ہے وہ باقی مہینوں میں عبادت کا ثواب نہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کا جو ثواب ہے وہ سال کی باقی راتوں کے برابر نہیں۔ جمعے کے دن کا جو ثواب ہے وہ ہفتے کے باقی دنوں کے برابر۔ لیکن کہیں یہ قاعدہ نہیں ملے گا آپ کو کہ جمعہ پڑھنے کے بعد باقی 7 دن نمازیں چھوڑ دیں، جائز ہے؟ ایسا کوئی قانون شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ حج کرنے کے بعد باقی ساری زندگی باتوں کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی نظام اسلامی شریعت کے اندر موجود نہیں۔ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوں اور مکلف قرار دیا ہے اور میرے اوپر عبادت و نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ماں باپ کی خدمت کی میرے اوپر واجب ہوئی ہے، اب اس عبادت کو مرنے تک میں کرنے کا پابند ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر اپنی کتاب میں یوں کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ محمد کریم آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے رب کی پرستش کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ بندگی، وہ عبادت، وہ پرستش، وہ پوجا کب تک کرنی ہے؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور وہ کب تک ڈرنا ہے؟ اس ڈرنے کی آخری لمٹ کیا ہے؟ اس کی آخری حد کیا ہے؟ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور میرے بندے، اگر تم نے میری بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور مجھے رب تسلیم کر لیا ہے اور میرا قانون مان لیا ہے، میری شریعت کو اختیار کر لیا ہے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر جب تک ملک الموت تیری روح قبض نہ کر لے تب تک تجھے اسلام کے اوپر پابند رہنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تیرے جسم کے اوپر پورا اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم اطاعت گزار ہو، اللہ کے حکم کے پابند۔ اور کبھی کوئی انسان اگر شیطان کے کہنے پہ اس اسلام کی، ایمان کی، عبادت کی راہ کو پیچھے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو پھر اسی راستے پہ لانے کے لیے دھکا دے کے اسی لائن پہ آگے کھڑا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان والو پورے کے پورے، سارے کے سارے مکمل طور پہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
سلامتی نیاز اور ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کے قدموں کی پیروی. یہ شیطان تم کو اسلام، دین، عبادت، بندگی کے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن تم نے اپنے آپ کو اسلام پہ قائم رکھنا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے کی اجازت. یہ اسلامی شریعت اور یہ اسلامی قانون، اس کا اللہ جلال نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ جلال نے اگر مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کا پابند کیا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے دنوں میں سے کسی دن کو اور راتوں میں سے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے عبادت کی جو فضیلت جس دن کی، جس رات کی جس قدر بتائی ہے، ہم اس قدر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں اور آپ اپنی مرضی سے، یا کوئی مسلمان یا کوئی امام یا کوئی مرشد یا کوئی ہادی یا کوئی رہنما یا کوئی مصلح، خیر کا نام لینے والا اور اصلاح کی کوشش کرنے والا شخص اگر اپنی مرضی سے سال کے دنوں میں سے کسی دن کو یا کسی راتوں میں سے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لے تو اسلام اس کو خاص کرنے کی اجازت نہیں. نبی کریم کا ایک ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی. ہفتے کی 7 راتیں ہیں، لیکن ان 7 راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص نہ کرو. جمعے کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص. قیام اللیل سنت ہے، نفلی عبادت ہے، تہجد پڑھنا سنت ہے. لیکن ایک شخص وہ کہتا ہے میں صرف جمعے رات کو ہی قیام اللیل کروں گا، لیکن یہ تخصیص کرنے کی اجازت شریعت اس کو دیتی ہے. فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. لیکن جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو اور جمعے کی رات کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص. ہفتے کے 7 دن ہیں، جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کی رات بھی ہے، لیکن کسی امتی کو، کسی مسلمان کو اپنی طرف سے کسی رات اور کسی دن کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے، روزے کے لیے خاص کرنے کی اجازت اللہ کے نبی نے منع کی. سے مسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، دنوں میں سے کسی دن کو یا جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، اور راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص. اس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے اور ایک ضابطہ ملتا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک ہی رات کو اور ایک ہی دن کو قیام کے لیے، روزے کے لیے خاص کرتا ہے تو اس کا عمل درست. ہاں اگر اس کی روٹین ہے، روزانہ کام کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، پورا سال کرتا ہے. اگر وہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اگر وہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے اور بیچ میں جمعہ کا دن بھی آ گیا ہے 13 کو یا 14 کو یا 15 کو، اگر وہ 13، 14 میں آ کے جمعے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے. لیکن اپنی طرف سے میں اگر کسی ہفتے کے دن کو، جمعے کے دن کو، اتوار کے دن کو میں خاص کر لوں عبادت کے لیے کہ اس کا اتنا بڑا ثواب، اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دلاؤں اور لوگوں کو بلا کے لاؤں کہ فلاں دن اتنا بڑا ثواب آپ کو، اتنا بڑا اجر ملے گا، تو یہ تخصیص اور یہ خصوصیت میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو جہاں فرائض کی پابندی ضروری ہے وہاں نفل کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. حدیث قدسی ہے اور میں اس مقدمے کے بعد اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ العزیز اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. حدیث قدسی ہے
اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی وہ بات قرآن مجید کے اندر موجود الفاظ نبی کریم کے ہوتے ہیں، موضوع، معنی اور مطلب رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں جب نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے جو فرمایا ہے تو اس میں اللہ کے رسول کو الفاظ میں تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے آئے نبی کریم کے سینے پہ تو پیغمبر کو قرآن کی آیت میں تبدیلی کی اجازت۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے، جو آدمی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، جو انسان متقی مومن شخص سے بغض رکھتا ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے کسی دوست ولی اور میرے کسی ساتھی سے عداوت، دشمنی اور بغض رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس دشمنی رکھنے والے بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، ولی کون ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ ذوالجلال کے قریبی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ جب انسان متقی مومن ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، تو پھر اس کو قیامت کے دن جواب دہی کا اتنا خوف، اور پھر اس کو پچھلی زندگی پر جو اطاعت میں گزری ہے، فرما برداری میں گزری ہے، تابع داری میں گزری ہے، اس زندگی میں چونکہ اس کی ساری زندگی نیکی میں گزری ہے، اس کو پچھلی زندگی پر غم بھی، آئندہ کا خوف نہیں ہوتا اور پچھلے کا غم نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوال باقی رہتا ہے، وہ کون لوگ؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے بن کے آتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ ابھی تک ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے بعض خاص طبقے تک چند افراد کو معاشرے کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم صرف انہی کے اندر اس سارے اس مفہوم کو کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ان کی پوجا شروع کر دیجیے۔ ڈر اور خوف تو ان کو نہیں ہوگا، ان کی عبادت شروع کر دیجیے۔ ڈر اور خوف ان کو بھی نہیں ہوگا تو ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیجیے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کی فضیلت ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہ شخص جس کو اپنے کپڑے کا پتہ نہیں، وہ آدمی جس نے کبھی غسل ہی نہیں کیا تھا، وہ آدمی جس کو حلال حرام کا پتہ نہیں، وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے سے اتار کے گندی نالی میں پھینکا ہوا ہے، وہ آدمی جو 15-20 عورتوں کے جرموں میں بیٹھ کے عورتوں کو تویز لکھ کے دے رہا اور ننگے منہ عورتیں اس کے ساتھ بیٹھی، وہ آدمی، وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا اور ڈر بھی، اس کے لیے غم بھی نہیں ہوگا۔ کاش کہ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا بھی لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا جاتا اور لوگوں کی یہ الجھن نہ ہوتی، یہ پریشانی جس وقت لوگوں کا ہے تو وہ کون آدمی؟ لوگ ایک خاص طبقہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور پھر اسی طبقے کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اور تعلق حتیٰ کہ سجدے تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ صرف ڈر اور خوف ان کو نہیں ہوگا اور سجدہ میں ان کو کروں۔ اور کاش کہ ہمیں اگر اس کا اگلا ٹکڑا بھی بتا دیا جاتا تو پھر شاید یہ عظمت آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو حاصل ہو۔ کسی کے ماتھے میں لکھا ہوا ماں کے پیٹ سے یہ وصف لے کے نہیں آتا۔ فرمایا الذین آمنوا، یاد رکھیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی
ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مالک کا خوف دل میں رکھتے تھے، حلال حرام کی تمیز کرتے تھے، واجب کو پورا کرتے تھے، فرض کو زندہ کرتے تھے، بجا لاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دامن پر حرام کا دھبا نہیں ہوتا، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر مومن متقی شخص وہ اللہ کا آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کو ادھر ادھر بھاگے تھے۔ ہر بندے کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی آیت کی روشنی میں ایک اصول ذکر کیا ہے، ولی کی تعریف ذکر کی ہے، کل مومن تقی، یاد کر لیں، کل مومن تقی فہو للہ الولی، کل مومن تقی فہو للہ الولی، ہر وہ شخص جو مومن متقی ہے، ہر وہ شخص جو ایماندار اور پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا یاد کر لیں، ولی کی طریق یاد کر لیں، ورنہ ابھی تک لوگ کبھی جس کا کپڑا نیچے والا نہیں کوئی اس کو ولی مانتا ہے، جس کا اوپر والا نہیں کوئی اس کو ولی مانتا ہے، جو عورتوں کو جنوں بیٹھا ہے اس کو ولی مانتا ہے، جو ننگے منہ عورتوں کو تمیز دیکھ کے دے رہا ہے اس کو ولی مان، اور جو آدمی ننگے منہ عورتوں کو دیکھتا ہے ولی ہو سکتا جس کو اپنے اوپر میں نیچے والے کپڑے کا پتہ نہیں ولی ہو سکتا؟ متقی ہے وہ، متقی کا معنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو حلال حرام کا پتہ ہے، فرض واجب کا پتہ ہے، واجب کو بجا لاتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، وہ متقی ہے۔ اور جس شخص کے اندر بھی تقوی کے منافی کوئی عمل پایا جاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، رب کا خوف جن کے دلوں میں تھا، اللہ کا خوف جن کے سینوں میں تھا، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ بھی اس راستے پہ آ سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ اپنا دوست، اور آپ کے ساتھیوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتے، فرائض کے پابند ہیں، وہ بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا کل مومن تقی فہو للہ الولی۔ یاد کر لیں ولی کی تعریف، ہر مومن متقی شخص وہ اللہ کا اونچی بولے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست، ہر مومن متقی شخص وہ اللہ کا قرآن مجید ہم نے اپنی تعریف اپنی مرضی سے نہیں کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن کو خوف بھی نہیں ہوگا اور کو ڈر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی متقی مومن بندے سے، میرے کسی ولی سے جو میرے سے ڈرتا ہے، جس کے سینے میں میرا خوف ہے، جو میری اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جو میری بندگی میں جیتا ہے، جو اس سے عداوت رکھتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کسی متقی شخص کو اور کسی نمازی شخص کو کبھی نماز کا تانا نہ دینا، بڑا نمازی اور لمبی داڑھی والا اور چھوٹی ستر والا اور بڑا دیندار اور حاجی عظمت اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر اس کی دینداری کی وجہ سے اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو برا کہتا ہے، اس کے نماز کے اٹھانے کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اللہ اس کے بارے میں بغض رکھتا ہوں۔ کسی متقی مومن شخص کے اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے کوئی شخص اگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض رکھتا ہے، متبع مولوی نفرت کے ساتھ لفظ بولتا ہے، مولوی اور متبع اس انداز سے جب باتیں کرتا ہے، نفرت کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرے کسی متقی مومن بندے سے عداوت رکھتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہوں۔ کسی نیک بندے کو برا کہہ کے مجھے اپنے رب کی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی متقی شخص کے بارے میں کبھی برے کلمات نہ بولا کریں، ورنہ رب تمہاری دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں جو میرے کسی متقی مومن بندے سے عداوت رکھتا ہے۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، میرے نزدیک آتا ہے، میرا قرب پاتا ہے، کس چیز کے ذریعے پاتا ہے؟
سب سے زیادہ محبوب چیز جو بندے کو میرے قریب کرتی ہے، سب سے زیادہ مجھے محبوب چیز، مجھے پیاری چیز جو میرے بندے کو میرے قریب کرتی ہے، وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ فرائض کی پابندی کرنا، فرائض کی، اللہ کا قرب پانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فرائض کی پابندی۔ فرض نماز ہے تو فرض روزہ ہے، تو فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ ہر وہ چیز جو میں نے فرض کی ہے یا اس نے اپنے اوپر خود فرض کی ہے یا اس نے اپنے اوپر خود فرض، اگر میں نے کسی کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں اتنے روپے تنخواہ کے بدلے میں تجھے یہ کام کر کے دوں گا، تو کیا اتنے گھنٹے مجھے مخلص ہو کے ڈیوٹی کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ فرض کس نے کیا؟ یہ میں نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے، اور میں اس کے پیسے وصول کر رہا ہوں، اور اگر اس ڈیوٹی میں خیانت کرتا ہوں تو میں اپنے فرض کے اندر کوتاہی برتتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہوں، ٹائم ادھر ادھر گزار دیتا ہوں، جان بوجھ کے سائڈ پہ ہوتا ہوں۔ میں ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں کہ تو اتنے روپے مجھے دے گا منتھلی، میں تیرا یہ کام اتنے گھنٹے کروں گا، اور اگر اس کام میں خیانت کرتا ہوں تو میں فرائض کے اندر کوتاہی برتتا ہوں۔ اور ایک شخص اگر اللہ سے ڈر کے اپنے 8 گھنٹوں کو یا 10 گھنٹوں کو یا 12 گھنٹوں کو میرے رب نے، چونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ ایگریمنٹ کیا اس مسلمان بندے سے کہ میں نے اتنے روپے اتنے ریالوں کے بدلے میں تجھے اتنے گھنٹے کام کر کے دینا ہے، یہ اتنا مال تیار کر کے دینا ہے، یہ کام کر کے دکھانا ہے، تو پھر مجھے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک شخص اپنے کام میں 4 گھنٹے ڈنڈی مارتا ہے اور رات کو وہ 11 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ کا قرب ملے گا اس کو؟ جی، نماز کا آگے پیچھے کی سنتے، ذکر، تہجد، اشراق، چاشت کی نماز سب کچھ کرتا ہے، لیکن کام میں فرائض میں خیانت کرتا ہے۔ رات کو 11 رکعت اگر وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا قرب ملے گا؟ اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قریب ہونے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے، میرے نزدیک ہونے کے لیے مجھے سب سے زیادہ محبوب کی کوئی چیز ہے، سب سے پیاری چیز جس سے میرا قرب آدمی پا سکتا ہے، وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ فرائض کی پابندی کرنا، یہ تو قرب کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل میرا بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادت کے ذریعے، نفلی حج کے ذریعے، نفلی روزے کے ذریعے، نفلی سنتوں کے ذریعے، نفلی نماز کے ذریعے، نفلی صدقے کے ذریعے، نفلی خیرات کے ذریعے، نفلی جو کام فرض نہیں اس کے اوپر زائد کام کرتا ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مزید زیادہ ڈیوٹی کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو آدمی مسلسل اوور ٹائم لگاتا ہے ہمارا قرب پانے کے لیے، ہمارے قریب ہونے کے لیے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میرے اتنا قریب آتا ہے کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اللہ کا قرب کس سے ملے گا؟ فرائض کی پابندی سے۔ اللہ کا پیار کس سے ملے گا؟ نوافل کی پابندی سے۔ قرب فرائض کی پابندی سے، پیار نوافل کی پابندی سے۔ حتیٰ اذا احببتہ، جب اس کے مسلسل نفلی عبادت کرنے سے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اذا احببتہ، جب میں اس سے پیار کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان کے ذریعے وہ سنتا ہے، پھر اس کا کان میرے تابع ہوتا ہے، اس کا کان میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کے کان پہ جب بھی کوئی بات آئے گی وہی بات آئے گی جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اور میں خوش ہو جاؤں گا۔ کبھی اس کے کان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں اترے گی جس سے رب کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ جو نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب آ گیا اور میرا پیار پا لیا اور میری محبت جس نے حاصل کر لی،
اس کا کان بھی میرے تابع، اس کی آنکھ بھی میرے. پھر اس آنکھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ رات 3 گھنٹے ننگی فلم بیٹھ کے ناچ دیکھے. پھر اس کان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کسی ناچتی عورت کا ڈانس اور اس کا منہ سے بولا ہوا گانا سنے. پھر اس کان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی غیبتیں سنے. پھر اس کی آنکھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ فوش فلمیں دیکھے. پھر اس کی آنکھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ننگی عورتوں والی اور ننگے منہ عورتوں والے سیریل دیکھے. پھر اس کی آنکھ بھی میرے تابع اور پھر اس کا کان بھی میرے تابع. پھر اس کی آنکھ بھی جھک جاتی ہے، بے پردہ عورت کو دیکھ کے اس کی آنکھ جھک جاتی ہے، وہ اپنا منہ سائڈ پہ کر دیتا ہے، وہ اپنا کان سائڈ پہ کر دیتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا وہ ہاتھ بنتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے پھر اس ہاتھ سے کبھی رشوت وصول نہ دے گا نہ لے گا. اس ہاتھ سے کبھی اوور ٹائم بھی زیادہ نہیں لے گا. ہاتھ اس کا میرے تابع ہے، ہاتھ میرا پابند ہے. اس ہاتھ سے کبھی چوری بھی، اس ہاتھ سے کوئی خیانت بھی نہیں کرے. اب اس کا ہاتھ، اللہ کا پیار اس ہاتھ کو مل چکا ہے. جب رب کے پیار میں یہ ہاتھ آ چکا ہے تو پھر یہ ہاتھ کنٹرول میں ہو، اپنی مرضی نہیں کرے گا. میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں اور وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بنتا ہوں جس پاؤں کے اوپر وہ چلتا ہے. پھر وہ پاؤں بھی میرے تابع ہوتا ہے. جب اللہ اکبر کی صدا ہو تو وہ پاؤں اس کو اٹھانے پہ مجبور کر دے گا. کدھر؟ مسجد کی طرف. پھر ہاتھ بندھے گے تو میرے سامنے بندھے گی. پھر آنکھ دیکھے گی تو میری طرف دیکھے گی. پھر کان سنے گے تو میری بات سنے گی. اس کو پھر کسی اور چیز سے پیار. اور جب اس میرے تابع، اس کا پاؤں بھی میرے تابع، اس کا کان بھی میرے تابع اور اس کی آنکھ بھی میرے تابع، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے میرے بندے کی. اور میرا اس کے ساتھ پیار کا یہ عالم ہوتا ہے. لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ جو اس مرحلے پہ آ جاتا ہے، نفلی عبادت کرتے ہوئے اس سٹیج پہ آ جاتا ہے، اس منزل میں پہنچ جاتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں رب اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اللہ اس کو عطا کر دیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو میں رب اس کو پر اپنے خزانے نچھاور کر دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر اس کو کوئی مصیبت آئی، دکھ آئے، کوئی موذی چیز آئی، کوئی مضر چیز آئی، کوئی مضر مزاج کا بندہ مل گیا، کوئی مضر کفیل مل گیا، کوئی مضر مدیر مل گیا اس کو جو اس کے لیے نقصان کا پہلو بن رہا تھا، اور وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اللہ اس کے شر سے تو مجھے محفوظ کرنے والا ہے. اللہ میں نے تیری بندگی میں آج تک کوتاہی نہیں کی، اللہ میں نے تیری بندگی میں آج تک کمی نہیں کی. اللہ تو جانتا ہے کھاتا بھی حلال ہوں، پیتا بھی حلال ہوں. جب تیری طرف سے صدا آتی ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں. میرا ہاتھ بھی تیرے حکم کے مطابق چلتا ہے، میرا کان بھی تیرے حکم کے مطابق چلتا ہے، میرا پاؤں بھی تیرے کہنے کے مطابق چلتا ہے. اب اس ظالم کے شر سے بچانے والی تیری ہی ذات ہے. وہ اپنے ہاتھ جب رب کے دربار میں اٹھاتا ہے، کوئی ظالم اس پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کوئی موذی چیز اس کو نقصان دینی چاہتی ہے، مالک الملک سے اس سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَأُعِيذَنَّهُ، میں رب ضرور اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں. میں رب ضرور اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ. میں اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں کیا، میں نے کبھی تردد نہیں کیا، شک نہیں کیا اپنے فیصلہ کرنے میں. لیکن جب میں اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے لگتا ہوں اور روح قبض کرتے وقت، موت کے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کو مومن ناپسند کرتا ہے. اب موت تو میں نے دینی ہی دینی ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب اپنے مومن بندے کی روح کھینچتا ہوں اور مومن کی تکلیف کا احساس کرتا ہوں، اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. ورنہ میں نے کبھی اپنے فیصلے میں تردد، یہ مومن کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے. مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب اپنے بندے کو موت دیتا ہوں، مومن تکلیف محسوس کرتا ہے موت سے، میں رب اس وقت تکلیف محسوس. حدیث قدسی ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا کہ اللہ کا قرب پانا ہے تو فرائض کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ کی محبت لینی ہے تو نوافل کی پابندی کرنی ہے.
نوافل کی پابندی، نفلی عبادت، فرض کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری نفلی عبادتیں کریں گے. وہ فرض نمازوں کی اگلی پچھلی سنتے ہوں، وہ چارج کی نماز ہو، وہ اشراق کی نماز ہو، وہ تہجد کی نماز ہو، وہ نفلی حج ہو، وہ نفلی روزے ہوں، وہ نفلی صدقہ ہو، وہ نفلی خیرات ہو، وہ کسی کا کام کر دینا ہو، کسی کا تعاون کرنا ہو، کسی کے ساتھ بازار چلے جانا ہو، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ نفلی عبادتیں ہیں. بعض کا یہ عبادت بندے کے اخلاص کی وجہ سے اتنی بھاری ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا اجر رکھتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے سارے گناہ اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ اس نے راستے پہ کانٹا دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ اس کانٹے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور راستے سے کانٹا ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے گناہ معاف. بعض کا یہ نفلی عبادت انسان کے لیے اتنا اجر کا باعث بنتی ہے کہ وہ خاتون بنی اسرائیل کی جس نے ساری زندگی بدکاری کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے دل میں احساس ہوا کہ اس نے ایک کنویں کے پاس ایک حیوان کو مرتے دیکھا، پیاسے کتے کو موت سے دوچار ہوتے دیکھا. اس کو احساس ہوا کہ اس حیوان کو کیوں نہ پانی پلا دوں. وہ اپنے دوپٹے سے یا اپنے منہ سے وہ جوتے کے ذریعے پانی باہر، جوتے میں پانی ڈال کے، جوتا منہ میں ڈال کے پانی باہر نکال کے اس کتے کو پلاتی ہے. مالک الملک کو اس حیوان کے اوپر رحم کھانا اتنا پسند آتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا جیسے گناہ کو معاف کر کے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل. فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی پابندی کرنا بھی یہ اللہ کے پیار اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے پورا سال نوافل پڑھنے کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. اگر کوئی شخص دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 12 رکعتوں کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. فجر سے پہلے 2، زور سے پہلے 4، زور کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد سنتیں ہیں نا. اگر کوئی ان سنت مؤکدہ کو ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. جو آدمی 10 آیتیں رات کو قیام اللیل میں، رات کو تہجد میں 2 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں، صرف 10 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے رات کی 2 رکعتوں میں، نفلی نماز میں، عشاء کے بعد فجر سے پہلے رات کو اٹھتا ہے اور یہ نفلی عبادت کرتا ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے اللہ اس کو غافلوں کی صف سے باہر نکال دیتے ہیں. ومن قام بمئۃ آیۃ یکتب من المتقین، جو آدمی 100 آیت کا قیام کرتا ہے اللہ اس کو متقی لوگوں کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے. ومن قام بألف آیۃ، اور جو آدمی 1000 آیت کا قیام کرتا ہے یکتب من المقنطرین، اللہ اس کو ڈھیروں ڈھیر اجر کرنے والے لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کے برابر 360 جوڑ کا صدقہ. اشراق کی 2 نمازیں، فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ 360 جوڑوں کا صدقہ اس 2 رکعت سے وصول کر دیتے ہیں. حج اور عمرے کے برابر ثواب، حج اور عمرے کے برابر ثواب. عبادت نفلی ہے لیکن ڈیلی کی ہے. ہر جب سورج طلوع ہوتا ہے آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ اس عبادت کو کر سکتے ہیں. نفلی روزے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. فرمایا جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ. جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوار اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. نفلی صدقہ، نفلی خیرات آپ جتنا کرنا چاہتے ہیں، 2 ریال، 4 ریال، 5 ریال، 10 ریال، آپ فرض نہیں آپ کے اوپر، لیکن آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم یا وقت مقرر نہیں. اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے میرے لیے وہی چیز مؤثر ہوگی یا وہی چیز کارآمد ہوگی
اسی چیز سے مجھے رب کا پیار ملے گا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا اور بتایا ہے۔ اگر کوئی کام رسول کریم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں مجھے سکھایا اور بتایا نہیں ہے، آج اگر اس راستے سے ہٹ کے میں اپنی طرف سے کوئی عبادت بنا کے، کوئی نئی عبادت قرار دے کے، کوئی نیا دن مخصوص کر کے، کوئی نئی رات مخصوص کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہوں، رب کا پیار لینا چاہوں، ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں۔ رب کا پیار نوافل گوئی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا، جس کی فضیلت بتا دی، جس کا اجر بتا دیا، جو آپ نے پڑھ کے دکھا دیے یا صحابہ کو بتا دیے یا آپ نے قولی طور پہ فرما دیے، میری اور آپ کی جو کامیابی ہے یا رب کی محبت لینے کے لیے صرف وہی نفل مؤثر ہو سکتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جو اللہ کے نبی نے بتایا اور سکھایا۔ آئیے شعبان کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے عجیب و غریب نظریات جو پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگوں کا عجیب تصور ہے 15 شعبان کی رات کے حوالے سے لوگ عجیب و غریب عبادتیں اور ایسا ہمارے ملکوں میں خاص طور پہ آج ایک ساتھی پوچھ رہا تھا کہ سارے ہمارے محلے کے سارے لوگ حلوہ بنا رہے ہیں تو ہم کم از کم اپنے بچوں کو روکیں کہ حلوہ بنا لیں۔ میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو 2 دن حلوہ بنا کے کھلائیں، 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، لیکن اس دن نہ بنائیں۔ آپ پورا مہینہ حلوہ کھلائیں لیکن جب 15 کو حلوہ بنائیں گے تو پھر بچے کہیں گے یہ سارا کام ٹھیک ہے۔ تو عجیب غریب تصورات اس رات کے حوالے سے 15 شعبان کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میری اور آپ کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں، فرماتی ہے وَلَمْ أَرَهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شعبان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ روزے یکم شعبان سے لے کر 30 شعبان تک کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں تہجد کا دروازہ بھی کھلا آپ کے لیے، اگر آپ پورا شعبان تہجد پڑھنا چاہے شریعت روکتی ہے اس کو، اشراق پڑھنا چاہے شریعت روکتی ہے اس کو، ضحیٰ پڑھنا چاہے شریعت روکتی ہے اس کو، ثواب اس کے لیے یکم شعبان سے لے کر 30 شعبان تک اشراق پڑھے، پورا سال پڑھے، ضحیٰ پڑھے، چاش پڑھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، روزے رکھے، 13 14 15 کا روزہ رکھے، پورا شعبان روزے رکھے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ رسول کریم کا طریقہ۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لوگ غفلت برتے ہیں، لوگ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے رات نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے دربار میں بلند کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی اللہ کے دربار میں بلند ہو تو میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت میں۔ یہ ایک سبب اللہ کے نبی کا شعبان میں روزے رکھنے کا ایک سبب کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا روزہ، میرا عمل بھی اللہ کے دربار میں بلند ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار روزہ رکھتے رہتے اور ہم سمجھتے کہ شاید اللہ کے نبی روزہ چھوڑیں گے بھی نہیں اور پورا سال آپ روزے رکھتے رہتے، اور کبھی اللہ کے نبی روزے کو چھوڑنا شروع کرتے تو ہم سمجھتے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھیں گے بھی نہیں۔ وَكَانَ أَحَبَّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شعبان، سال کے باقی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کا روزہ نبی کریم کو پسندیدہ تھا تو کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم کہتے کہ اللہ کے نبی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے، اتنا چھوڑتے کہ ہم سمجھتے کہ ابھی روزہ رکھیں گے نہیں، یعنی کسی مہینے رکھ لیتے، کسی مہینے چھوڑ دیتے۔ رکھنے کی بھی چھوڑنے کی کوئی خاص روٹین اللہ کے نبی کی نہیں تھی۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے باقی 11 مہینوں میں سے
اسی مہینے کو مکمل کرتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ اگر آپ نے پورے سال میں سے کسی مہینے میں مکمل روزے رکھے تو رمضان کے روزے رکھے۔ وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، اور اگر کسی مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے تو کون سا مہینہ تھا؟ شعبان۔ یہ سنت اللہ کے نبی، یہ نفلی عبادت۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت لینے کے لیے پورا شعبان روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولا کہ نہیں کھولا؟ کھولا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول۔ صحیح بخاری کے الفاظ کان یصوم شعبان کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان بھی روزے رکھتے تھے کبھی کبھی۔ صحیح مسلم کی روایت کان یصوم شعبان الا قلیلا، آپ شعبان کے اکثر دن روزے رکھتے لیکن سوائے چند دنوں کے تھوڑے سے دن چھوڑ دیتے، ورنہ پورا شعبان آپ روزہ۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت امی عائشہ کہتی کان احب الشہور الی رسول اللہ، نبی کریم کو مہینوں میں سے اگر کوئی مہینہ سب سے زیادہ روزے رکھنے کے حوالے سے محبوب تھا، پسندیدہ تھا، پیارا تھا تو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ شعبان کا مہینہ تھا۔ ثم یصلہ برمضان، شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے اور پھر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے، اور رمضان کا مہینہ تو فرض تھا، اس میں تو کوئی گنجائش ہے۔ حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں، ام سلمہ سے روایت کرتی ہے، ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انه لم يكن يصوم من السنه شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان، اللہ کے نبی سال کے باقی 11 مہینے سے کسی مہینے کو مکمل نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ شعبان کو پورا رکھتے اور پھر ساتھ رمضان کو پورا رکھتے۔ اللہ کے رسول ان 2 مہینوں کے پورے روزے رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت وارد ہے اور موجود ہے۔ شعبان کے پورے مہینے کے یا اکثر مہینے کے یہ زیادہ تر روزے رکھنا یہ رسول کریم کی سنت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سے شاید اس سنت کو زندہ کرنے والا کوئی بندہ 5% یا 2% لوگ ملیں گے، اس سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سنت اس قدر چھپ چکی ہے کہ لوگ غافل، اس سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں۔ چلو ہماری مجبوری ہے کہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، دھوپ پہ کام کرتے ہیں، لیکن جو سائے پہ کام کرنے والے، جو دفتروں میں بیٹھنے والے، کیا وہ اس اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے، ہماری بیٹی، ہماری گھر والے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کیا وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ذہن نہیں ہے، توجہ نہیں اس طرف۔ وہ تو دھوپ پہ کام نہیں کرتی، وہ تو گھر میں رہتی ہیں، لیکن چونکہ اس سنت کو اس طرح ہمارے ذہنوں سے مٹا دیا گیا، اس سنت کو تبدیل کر دیا گیا، کسی نئے رنگ دیا گیا۔ یہ سنت طریقہ تھا، اور میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ کا پیار لینے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ سنت کی پابندی کرنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اس سے اللہ کا پیار ملے۔ اور اس طرح 2 حدیث اور ملتی ہیں ہمیں شعبان کے حوالے سے۔ پہلی حدیث جس کو حضرت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، مخلوق پر مطلع ہوتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ پوری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِرٍ، ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جس کے سینے میں بغض ہے کسی مسلمان کے حوالے سے، کسی دنیاوی معاملے میں کسی کے بارے میں بغض اگر ہے تو وہ بغض رکھنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے، اور شرک کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت یہ بھی حدیث سنن طبرانی، معجم طبرانی کی، ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، مطلع ہوتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کو معاف کرتے ہیں اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں، مومنوں کو معاف کرتے ہیں اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں۔ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، جب تک وہ بغض اپنے سینوں سے نہیں نکالتے تب تک اللہ ان کو معاف نہیں۔ یہ بھی 2 روایات صحیح ہمیں ملتی ہے، اور یہ بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ 2 احادیث ملتی ہیں 15 شعبان کی رات کے حوالے سے۔ ان 2 حدیثوں کے حوالے سے مجھے اور آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ 15 شعبان کی آج رات ہے، 15 شعبان کی ہے نا جی، آج 15 شعبان کی رات ہے. مجھے اللہ کے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں اپنی پہلی ساری زندگی پہ نگاہ دوڑانی چاہیے. کیا ابھی تک یا پہلے کبھی میرے سے کوئی شرکیہ جملہ، کوئی شرکیہ بات، کوئی شرکیہ نظریہ، کوئی شرکیہ عقیدہ میرے ساتھ چمٹا ہوا تو نہیں؟ اگر کسی حوالے سے بھی میں اگر شرکیہ عقیدے پہ قائم ہوں تو پھر آج کی رات بخشش ممکن. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا کسی کے بارے میں بغض ہے تو پھر بغض والے بندے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا. یہاں ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہم تو مسلمان سارے لوگ ہیں، ہم کہاں سے شرک کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیفوں کے امام ہیں اور جو ابو الانبیاء ہے، ان کی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ کرے، مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے گا. جب اللہ کا یہ نبی اپنے آپ کو شرک جیسے اور بتوں کی پوجا جیسے کام سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے تو کیا ہمارا ایمان ان سے مضبوط ہے؟ شیطان پوری کوشش کرتا ہے اللہ کے مومن بندوں کو شرک پر لگانے کے لیے. آخری سانس تک وہ اپنے بندے کو، اللہ کے بندے کو کسی نہ کسی حوالے سے شرک کی وادی میں دھکیلنا چاہتا ہے. مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور آج کی رات جتنا شرک ہوتا ہے شاید کسی اور رات میں، آج کی رات جتنا شرکیہ نعتیں، شرکیہ نظمیں، شرکیہ نعرے جتنے آج کی رات لگتے ہیں شاید کسی اور رات، شرکیہ جملے جتنے آج کل بولے جائیں گے شاید آپ تصور بھی نہ کریں. آپ کو شخص یہ پڑھتا ہے شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے. اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے آج کی رات اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دے، بے شمار ایسے جملے. اگر کوئی شخص یہ پڑھ رہا ہے بھر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جاؤں گا میں، اگر یہ جملے پڑھ رہا ہے اور یہ قوالیاں سن رہا ہے اور اس قسم کی عبادت کر رہا ہے تو پھر تو نبی کریم فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات اللہ سارے بندوں کو معاف کر دیتے لیکن مشرک اور بغض رکھنے والے بندے کو معاف نہیں. یہ قابل غور بات ہے، مجھے سوچنی ہے جو اس کے اوپر غور کرنا ہے. آج کی رات میں اپنا محاسبہ کر لوں سورج طلوع ہونے سے پہلے کہ میرے دامن پر شرک کا دبا نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری رات بیٹھ کے تلاوت کرنا آسان ہے لیکن اپنے بھائی کے بارے میں بغض دور کرنا مشکل ہے. یہ مشکل ہے. اپنے بھائی کے بارے میں بغض نکالنا اپنے سینے سے، قدرت نکالنی اپنے سینے سے، نفرت نکالنی اپنے سینے سے، یہ مشکل کام ہے لیکن لوگ یہ کام کرنے کو تیار نہیں. سینہ بغض سے بھرا ہوا ہے، 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 1000 رکعت نفل بھی پڑھ لے لیکن جب تک شرک اور بغض کا دبا اس کے اوپر لگتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کو معاف. یہ دو باتیں قابل غور ہے جو آج کی رات مجھے سوچنی ہے. سونے سے پہلے میں اس کا فیصلہ کروں کہ میں نے کیا کرنا اپنے حوالے سے. اپنی پچھلی زندگی کے اوپر دیکھو، اپنی بیٹھک پہ دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنا ڈولا چیک کرو کوئی شرک تعویذ تو نہیں باندھا ہوا، اپنا گلا چیک کرو کہ ایسا تعویذ تو نہیں جس میں غیر اللہ کے ساتھ مدد مانگی گئی ہے. کسی غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک کہا گیا، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے مدد مانگی گئی. میں اپنے جسم کو چیک کروں، اگر میرے جسم پہ شرک تعویذ باندھا ہوا ہے میں 1000 دفعہ بھی پڑھ لوں بخشش ہوگی؟ جو قابل غور بات ہے لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. 3 باتیں. ایک تو اس مہینے میں روزے رکھنا سنت ہے، پورا مہینہ، لیکن 15 شعبان کے دن اگر کسی نے پہلا پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا، صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت. پھر صرف 15 شعبان کے تقدس کی وجہ سے، اس کی رات کی وجہ سے، جس پیغمبر نے مجھے اور آپ کو 15 شعبان کے حوالے سے یہ تعلیمات دے دی کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے سوائے مشرک اور سوائے بغض رکھنے والے کو. اس نبی سے 23 سالہ زندگی میں 15 شعبان کی کسی ایک رات کو بھی پوری رات نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، یہ ثابت، محفل کرنا ثابت
کوئی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ رسول کریم نے یہ فرمایا اگر ہم بخشش کے اعلان پہ محفل ذکر اور نمازیں اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیں تو پھر رب ذوالجلال تو ہر رات پہلے اسمان پہ آتا کہ نہیں آتا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے ینزل ربنا تعالی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل، اللہ ذوالجلال ہر رات پہلے اسمان پہ آتا ہے. اس روایت میں پہلے اسمان کے آنے کا بھی ذکر نہیں. بخاری کی روایت میں اللہ ہر رات پہلے اسمان پہ آتا ہے اور پہلے اسمان پہ آ کے 3 سلائیں لگاتا ہے. ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے حل من مستغفر، کو ہے بخشش طلب کرنے والا، حل من سائل، کو ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کا سوال دے دو، کو ہے بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کر دو، کو ہے مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کر دو. ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے اسمان پہ آ کے آواز دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کچھ شاک اس روایت میں کیا ہر رات فنکشن کرنا سنت ہوگا؟ ہاں، اگر آپ روٹین کی عبادت کر رہے ہیں، ہر رات تہجد پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر عشاء سے لے کر فجر تک کہ اللہ پہلے اسمان پہ آیا ہوا ہے اور میں آج رات فنکشن کروں گا اور آج رات تلاوت کروں گا اور آج رات فلاں کروں گا، اگر آپ ہر رات کو اگر تو پھر سال کی کوئی رات بھی عبادت کرنے سے بچے گی. ہاں، اگر روٹین میں اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے اور اس رات کو بھی پڑھ رہا ہے، روٹین میں پورا سال تہجد پڑھتا ہے اور 15 شعبان کی رات کو بھی تہجد پڑھ رہا ہے، روٹین میں ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، 15 شعبان کی رات کو بھی ایک پارہ تلاوت کرتا ہے روٹین میں، ہم اس کو بدعت قرار نہیں دیں گے. لیکن ایک شخص جس نے کبھی فرض نماز نہیں پڑھی لیکن 15 شعبان کی رات کو مصلی لا کے مسجد میں بیٹھا ہوا، جس نے کبھی فرض روزہ نہیں رکھا لیکن 15 شعبان کے روزہ رکھنے کے لیے بےتاب پھر رہا ہے، تو وہ ایسی چیز کو شریعت بنا رہا ہے جس کو اللہ نے شریعت. روزہ رکھنا تھا تو پورا شعبان پہ میرے آپ کے پاس تھا، تہجد پڑھنی تھی، رات کو قیام کرنا تھا، تو کیا پورا سال تہجد کا ثواب نہیں ملتا؟ پورا سال اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف نہیں کرتا؟ کیا رب الجلال ہر رات معافی کا اعلان نہیں کرتا؟ تو پھر وہ آپ سے پورا سال میرے پاس موجود تھا، مجھے ہر وقت وہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا. لیکن 15 شعبان کی خصوصیت کے حوالے سے جو لوگ اس وقت، یہ تیسری قابل غور بات، 15 شعبان کے حوالے سے جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور اس حوالے سے شریعت بالکل خاموش. کسی صحیح حدیث کے اندر 15 شعبان کی رات کی یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنے کی کوئی تعلیم موجود نہیں. ایک شخص اگر 13 کو بھی روزہ رکھتا ہے، 14 کو بھی رکھتا ہے، 15 کو بھی رکھتا ہے، اور چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور وہ پہلے 2 رکھ کے آج 15 کو بھی رکھنا چاہتا ہے، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، یہ سنت ہے. لیکن ایک جس نے پہلے رکھے ہی نہیں، وہ آج صرف 15 کو رکھنا چاہتا ہے، تو صرف 15 کے تقدس کی وجہ سے رکھنا چاہتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے شریعت قرار. اس کے ذہن میں اگر صرف 15 کا تقدس ہے، 15 کی رات کا یا 15 کے دن کا، تو یہ تقدس اللہ کے نبی نے مقرر نہیں کیا، نہ اللہ نے مقرر کیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. میں نے پہلے گزارش کی تھی، اللہ کا پیار ملنا ہے تو سنت کے اوپر چل کے ملنا ہے. اگر نبی کریم کے بتائے ہوئے راستے سے چھوڑ کے میں زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ، پوری رات جاگنے کے ساتھ، 12 گھنٹے کی بھوک پیاس کے ساتھ اگر سمجھتا ہوں کہ میری یہ بھوک، میرا یہ پیاس، میرا یہ جاگنا اللہ کی قرب کا ذریعہ بنے گا یا رب کا پیار اس سے ملے گا، یہ ممکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد کریم کا طریقہ، ہاں رسول کریم کے طریقے پہ چلیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو رب کا پیار بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی. رمضان کے ساتھ ساتھ یہاں ایک چوتھی بات بھی یاد رکھیے. کچھ لوگ آج 15 شعبان ہو گئی، ابھی بھی اگر کوئی 5 دن 6 دن روزے رکھنا چاہتا ہے، مسلسل تو رکھے، ہم اس کو نہیں کہتے، مسلسل رکھے، اگلے دن رکھے، سوار جمعرات کو رکھے، سنت. لیکن رمضان کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے سلامی روزہ رکھنا، استقبالی روزہ رکھنا، رمضان کے آغاز میں رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدم رمضان بیوم او یومین، رمضان سے 1 دن یا 2 دن آگے نہ بڑھو، رمضان کو 1 دن یا 2 دن پہلے نہ لے کے آؤ. رمضان اگر یکم رمضان کو شروع ہوتا ہے تو 28 شعبان کو رمضان آنے کی ضرورت یہ نہیں، آگے نہ بڑھو. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں جو آدمی شک کے دن روزہ رکھتا ہے وہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ 12 گھنٹے کی پیاس اور بھوک برداشت کرتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اس کو بھوک اور پیاس کا فائدہ اس لیے نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے اس روزہ رکھنے سے منع کیا، روکا ہے. میرے جذبات، میرا نظریہ لوگوں کو دیکھا دیکھی، لوگوں کا ماحول
کیا وہ میرے جذبات ہوں، وہ میرا اپنا ماحول ہو، علاقے سے مجبور ہو کے رکھوں، لوگوں سے مجبور ہو کے رکھوں، لوگ کر رہے ہوں، لوگوں کے کر کے دیکھا دکھائی کرنے سے یہ اللہ کے قبولیت کا معیار نہیں، یہ اللہ کے قبولیت کا معیار نہیں۔ اس حوالے سے ہمیں خاص طور پہ ان آخری دنوں میں شعبان کے مہینے میں جو بدعات عام طور پہ مشہور ہے، لوگ آج کی رات جو بدعات کرتے ہیں صلاۃ البرات کے نام سے، صلاۃ البرات کے نام سے 15 شعبان کی رات کو لوگ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کو صلاۃ الانفیہ کہتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں، بنائی ہوئی روایتیں لوگوں نے ایسے بنا کے، واللہ دین کو تو لوگوں نے ایسا دیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے نا، جو اٹھتا ہے اٹھ کے روایت بنا دیتا ہے، جو اٹھتا ہے نیا عمل شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی چیز میں، اللہ کے نبی کے دور میں اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 400 سال بعد، 300 سال بعد، 500 سال بعد، 600 سال بعد، آج 1400 سال بعد لوگ اٹھتے، نئی عبادت، نیا کام شروع۔ میرے عزیزو یاد رکھو، میری اور آپ کی مرضی سے نیکی نہیں بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جانے۔ اس کی ایک مثال، اللہ کے نبی نے عمرہ کیا، طواف کی 2 رکعتیں پڑھی، سنت ہے، سعی کی سنت ہے، سعی کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اللہ کے نبی نے، شریعت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول نے سعی کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہوں۔ آج لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ایسا عمل نہ کرو جو رسول کریم نے 23 سال میں نہیں کیا۔ آج میں زیادہ متقی بنتا ہوں، زیادہ پرہیزگار بنتا ہوں، اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو زیادہ عابد سمجھتا ہوں، رسول کریم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو چیز اللہ کے نبی نے دی ہے اس کو لے لیا جائے، اور جس کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا۔ اگر میں اسی طرح 6 رکعت نماز پڑھنا مصیبت کو ٹالنے کے لیے، عمر کو لمبا کرنے کے لیے، لوگوں سے بے پرواہ ہونے کے لیے، یہ بھی آج کی رات کی بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص دعا پڑھنا، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ آج کی رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھنا کہ اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، سال کا رزق لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات کو یہ اعتقاد رکھنا یہ لیلۃ القدر کی رات تقدیروں کی رات ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ تقدیریں کب لکھی جاتی؟ سال بھر کی تقدیریں کب لکھی جاتی؟ سال بھر کا شیڈول جو تقدیروں کا ہے لیلۃ القدر کی رات، وہ کب ہے؟ وہ کس مہینے میں؟ وہ رمضان کے مہینے، شعبان کی 15 شعبان کی رات کو اگر کوئی شخص آج تقدیروں کے فیصلے کی رات کہتا ہے، اس کا یہ باطل نظریہ ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے، علامہ مقدسی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 15 شعبان کی رات کا جو یہ فنکشن عبادت شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے 448 ہجری میں 5ویں صدی میں نبی کریم کے ہجرت کے 450 سال بعد بیت المقدس میں نابلس سے ایک آدمی جس کو ابن ابی الحمیرہ کہتے ہیں، وہ شخص بیت المقدس میں آیا، اس کی تلاوت بڑی اچھی تھی، اس نے نماز پڑھنا شروع کی 15 شعبان کی رات کو، اور پھر لوگوں نے بھی اس کے پیچھے نیت باندھ لی، اور پھر 2 3 4 صفحے ملتی گئی، 1 پارہ 2 پارے، حتیٰ کہ اس نے جب اپنی تلاوت ختم کی تو پیچھے پوری جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ یہ 448 ہجری میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو اس 15 شعبان کی عبادت کرتا ہے۔ نبی کریم سے دنیا سے گئے کتنے سو سال بعد؟ 450 سال بعد ایک شخص نئی عبادت شروع کرتا ہے، اور آج مسلمان اس کے اوپر چمٹے ہوئے اور اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن جو سنت اللہ کے نبی نے رکھی تھی اس کو چھوڑ دیں، جو کرنے کا کام تھا وہ بھول گئے، اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا اس کے اوپر لوگ جمے بات کرتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کو لوگ کھانے پکاتے ہیں، والدین کے نام کے اوپر پیچھے سے کچھ روایت دلواتے ہیں یا اس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو اس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود۔ اس رات کو لوگ خاص طور پہ
جو ہے نا وہ آتش بازی کرتے ہیں، ہمارے ملکوں میں آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں اور سریے پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود۔ میرے عزیزو، یہ جتنے کے جتنے کام اور قبرستان جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا، آج آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں، کل انڈیا پاکستان میں لوگ کمکمے اور قبرستان سجے ہوئے، قبر تو عبرت کی جگہ تھی، وہاں تو رونا چاہیے تھا، موت کو یاد کرنا چاہیے تھا، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن 15 شعبان کی رات کو قبر کے اوپر جانا اور اس کو ثواب سمجھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت۔ پورا سال آپ چلے جائیں جب مرضی چلے جائیں، لیکن 15 شعبان کی رات کو خاص کرنا قبر پر جانے کے لیے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود۔ اب ذرا فیصلہ کیجیے، ایک طرف سنت ہے، جو کرنے کے کام تھے وہ کتنے کرنے والے، اور جو کام اللہ کے نبی نے کیا نہیں اس کو کرنے والوں کی تعداد بھی دیکھیں۔ پورے محلے، پوری مسجدیں، پورے گھر، پورے شہر، وہ شراب پورا شہر، پورے ملک وہ کمکموں کے ساتھ اور بتیوں کے ساتھ سجے ہوئے، اور لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے عجیب عجیب باتیں۔ کل پاکستان میں تو کل کریں گے نا، تو یہ سارا کچھ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں اور یہ رسول کریم کی سنت۔ اس حوالے سے جتنی روایات لوگ بیان کرتے ہیں ساری موضوع، ضعیف، منکر اور جھوٹی قسم کی روایت ہے، اور ہمیں ان جھوٹی روایتوں کے اوپر اپنے ایمان و عقیدے کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے اور اپنے عمل کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اس سے آخر میں جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 15 اعمال کو آج شریعت قرار دیتا ہے جو نبی کریم کے دور میں شریعت نہیں تھی، تو گویا کہ میں اللہ کے نبی کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہوں اور آج اس نقص کو پورا کر رہا ہوں، جبکہ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، دین میں کوئی نقص اللہ کے نبی نے چھوڑا۔ جب رسول کریم کے دور میں عبادت نہیں تھی، آج اس کو عبادت بناتا ہوں تو اس نقص کو پورا کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے یہ عبادت بنانے کی اجازت نہیں ہے اور دین کو ناقص ہونے کا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا اس میں جو خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ہم کو 15 شعبان کی رات کو کسی قسم کی عبادت کرنے کی کوئی تعلیمات نہیں دی، اور میں آج اس کو شروع کرتا ہوں اور آج اس کو شروع کرتا ہوں 1400 سال بعد یا 400 سال بعد یا 500 سال بعد، تو کیا پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا؟ اور آگے بڑھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ تیسرا اس میں خطرناک پہلو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شخص شریعت بناتا ہے تو وہ رب کی برابری کرتا ہے، وہ رب کی۔ میں اگر تمہیں کہتا ہوں کہ آج کی رات اتنا عمل کرو، شریعت بنا رہا ہوں، اور شریعت بنانا کس کا کام؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے ہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ایسی چیز کو شریعت بنا لی جس کی اللہ نے اجازت؟ اللہ نے کہا تھا۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کی ترغیب دلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے جس کا شریعت میں ثبوت نہیں، تو وہ اپنے رب کے ساتھ اپنی برابری کر رہا ہے، شریعت بنانے کا کام کر رہا ہے، اور یہ کام کس کا تھا؟ یہ اللہ کا کام تھا جو کسی انسان کو اجازت نہیں تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آج میں مولوی ہو کے لوگوں کو ایک چیز بتاؤں گا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو کل عوام کو بھی جرأت ہوگی اور وہ بھی لوگوں کو ایسے عمل بتائیں گے، لوگ دین نام اپنی مرضی سے ایجاد کرتے جائیں گے، پھر آپ کسی کو روک نہیں سکیں گے۔ ان بدعات کے ایجاد کرنے سے کل کوئی شخص بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے اگر اس نے بنا لیے تو میں بھی بنا لیتا ہوں، اس نے بنا لی تو میں بھی بنا لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک خطرناک پہلو ہے۔ اس حوالے سے اس کا ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ امت بکھر جائے گی، امت بکھر گئی ہے اور انہیں کی وجہ سے بکھر۔ رسول کریم کے زمانے میں اس چیز کا تصور موجود نہیں تھا، اور آج ہم نے امت کو اس چیز پہ لگا کے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اب یہ جو بٹی ہے دلیل کے اوپر بٹی ہے، بغیر دلیل کے بٹی، بغیر دلیل کے بٹی ہے، بغیر دلیل کے بٹی ہے۔ میں نے اگر یہ 15 چیزیں یا 10 چیزیں لوگوں کو شریعت بنا کے دے دی ہیں، میں نے امت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ ایک جو اس سے بری اور پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور ایک یہ جو اضافہ کرنے والے امت بکھر جائے گی، اور یہ بھی حرام ہے ہماری شریعت میں، امت کو بکھیرنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدعت کسی معاشرے میں آتی ہے تو سنت وہاں سے بزیرہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر لوگ فرائض سے جو فرائض اس نے ادا کرنے تھے، لوگوں کو جب یہ بتا دیا کہ بس یہ 15 شعبان کی رات کافی ہے عبادت کرنے کے لیے، اس کو سال بھر کی عبادت کرنے کی ضرورت، بس وہ ایک رات کی عبادت سمجھتا ہے، پھر سال بھر فرائض چھوڑتا رہے، بات چھوڑتا رہے، روزے چھوڑتا رہے، اس کے اوپر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے ایک رات کی عبادت ہی سارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی۔ اس سے لوگ فرائض سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
جو اللہ نے شریعت اتاری ہے نبی کریم کے سینے مبارک اور آپ کے دل پر، اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری شریعت کے ساتھ نبی کی راہ پہ چلن ہو تو نعت ہوتی ہے، نبی کی راہ پہ چلن ہو تو نعت ہو